السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مزین مونٹیسریئن اسکولز آن لائن کلاس فار گریڈ 1 اسٹوڈنٹس، آج کی اس اردو کے آن لائن کلاس میں ہم سبق نمبر 8 کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد اس کی مشق حل کریں گے۔ تو آپ صفحہ نمبر 44 کے اوپر سب سے پہلے اوپر تاریخ لکھیں گے اور پھر جماعت کا کام لکھیں گے۔ اور جب میں ریڈنگ کر رہی ہوں تو آپ نے کیئرفلی سننا ہے اور مشکل الفاظ کے نیچے لائن بھی لگانی ہے اور اہم الفاظ جو ہیں اس کی املا تیار کرنی ہے۔ سبق نمبر 8 کا جو عنوان ہے وہ ہے تندرستی ہزار نعمت۔ تندرستی کہتے ہیں صحت مند رہنے کو۔ تو یہاں اس سبق میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تندرستی جو ہے وہ ہزار نعمتوں سے بہتر ہے، اور اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے اس سبق میں کہ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے اور باہر کی اسپیشلی بچوں کو اور باہر کی گندی اور جو ہے وہ گلی سڑی ہوئی چیزیں جن پر مکھیاں وغیرہ بیٹھتی ہیں ان کو نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ اس سے آپ بیمار ہو جاتے ہیں، اور اس لیے آپ کو جو ہے وہ گھر کا کھانا کھانا چاہیے کیونکہ وہ گھر کا کھانا صاف ستھرا ہوتا ہے، اور اس طرح آپ صحت مند رہیں گے اور اپنا کام اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ اب ہم اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 8 تندرستی ہزار نعمت۔ اس کے اہم الفاظ ہیں تندرست، پریشان، بیماری، بخار اور والدین۔ زین اسکول میں پڑھتا ہے، وہ 7 سال کا بچہ ہے۔ اس کی امی روز اس کے لیے ٹفن تیار کر کے دیتی ہے۔ ٹفن لنچ باکس کو کہتے ہیں۔ زین ایک اچھا بچہ ہے، وہ اپنے والدین کا کہنا مانتا ہے۔ اس کی جماعت کے بہت سارے بچے اسکول سے چھٹی کے بعد سڑک کے کنارے کھڑے خوانچہ فروشوں سے چیزیں خرید کر کھاتے ہیں۔ خوانچہ فروش کہتے ہیں ریڑھی والوں کو۔ ناصر بھی ان بچوں میں سے ایک ہے، وہ زین کا دوست ہے۔ آج 2 روز ہو گئے ناصر اسکول نہیں آیا۔ ماسٹر صاحب نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ زین اپنے دوست کی بیماری کا سن کر پریشان ہو گیا۔ اسکول سے واپسی پر زین نے امی جان کو ناصر کی بیماری کا بتایا۔ زین: امی جان، کیا ہم شام کو ابا جان کے ساتھ ناصر کو دیکھنے جا سکتے ہیں؟ امی جان: کیوں نہیں بیٹا، آپ کے ابا جان دفتر سے آ جائیں تو چلیں گے۔ دفتر آفس کو کہتے ہیں۔ شام کو زین اپنے والدین کے ساتھ ناصر کی خیریت معلوم کرنے اس کے اگلا صفحہ گھر چلا گیا۔ ناصر کی امی نے بتایا، بار بار منع کرنے کے باوجود ناصر پھیری والوں سے چیزیں خرید کر کھاتا رہا۔ اس وجہ سے پیٹ کی خرابی کے ساتھ ساتھ ناصر کو تیز بخار بھی ہو گیا ہے۔ زین: میری امی کہتی ہیں کہ بازار سے ملنے والی کھانے پینے کی چیزوں پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں اور ان پر گرد بھی پڑتی ہے، جنہیں کھا کر ہم بیمار بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے میں گھر سے روز اپنا ٹفن لے کر جاتا ہوں۔ ناصر: مجھے بھی امی جان ٹفن تیار کر کے دیتی ہے، مگر میں اسکول کے باہر سے بھی کچھ نہ کچھ لے کر کھاتا ہوں۔ زین: اس طرح تو ہم بیمار ہو سکتے ہیں۔ ناصر: آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آئندہ خیال رکھوں گا، گھر کی بنی ہوئی صاف ستھری چیزیں ہی کھایا کروں گا تاکہ صحت مند رہ سکوں۔ زین کے والد: اس طرح اسکول سے چھٹی بھی نہ ہوگی اور دوستوں سے بھی ملتے رہیں گے۔ زین: ناصر، اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت یاب کرے، آمین، سب نے مل کر کہا۔ بچوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں جو ہے وہ اگر آپ اچھے طریقے سے ہاتھ دھوئیں تو اس طرح ہم جراثیم سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اب ہم اس کے مشق میں الفاظ معنی پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ الفاظ معنی میں تندرست کا مطلب ہے صحت مند، خوانچہ فروش کہتے ہیں پھیری والوں کو، ٹفن کھانے کا ڈبہ ہوتا ہے، والدین ماں باپ ہوتے ہیں، اور گرد کہتے ہیں مٹی کو۔ اب ہم یہاں پہ کچھ سوالات ہیں، ان میں سے کچھ سوالات کے جوابات آپ کی ورک شیٹ پہ موجود ہیں اور باقی ہم دوبارہ کر لیتے ہیں۔ زین کی امی روز اسے ٹفن کیوں تیار کر کے دیتی تھی؟ جی ہاں، تاکہ وہ صاف ستھرا کھانا کھائے۔ دوسرا سوال ہے، ناصر اسکول سے کیوں غیر حاضر تھا؟ کیونکہ وہ بیمار تھا۔ جیم ہے، کھانا کھانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے ہاتھ دھونے چاہیے۔ اگلا سوال ہے، زین اپنے والدین کے ساتھ ناصر کے گھر کیوں گیا؟ اس کی خیریت پوچھنے۔ اور آخری سوال ہے، تندرست رہنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے تاکہ ہم اپنا ہر کام اچھے طریقے سے کر سکیں۔ اگلے صفحے پہ جو دوسرا سوال ہے وہ ہے، درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط جملوں کے سامنے آپ نے کراس کا نشان لگانا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ضروری ہے۔ بچوں کو اپنے والدین کا کہنا نہیں ماننا چاہیے۔ تیسرا ہے، ہمیں اپنی جسمانی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور آخری ہے، بیمار ہونے سے ہمارے کاموں میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 3 ہے، مثال کے مطابق آپ نے حروف کو جوڑ کر لفظ بنانے ہیں، جیسے پھیی پھی، پھیی پھیر، پھیی پھیری، چٹیری، پھیری، اسی طرح پے ریے رے،
پے رے ری شین الف شا نون، اس سے جو بنتا ہے پریشان وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد چے یہ زے یہ نون غنہ چیزیں، اور پھر میم کے مک کے یہ کھی یہ الفیا نون غنہ مکھیاں۔ اس کے بعد ہے تے یہ تی تے یہ نون تین واؤ نون غنہ تینوں۔ صفحہ نمبر 48 پہ ہے، آپ نے خالی جگہ میں جو ہے وہ خط کشیدہ الفاظ کی مونس لکھنی ہے۔ مذکر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو ہے وہ میل کے لیے یوز ہوتا ہے اور فیمیل کے لیے مونس یوز ہوتا ہے۔ چڑیا گھر میں شیر اور ڈیش کو دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے۔ شیر مذکر ہے، اس کی مونس ہوگی شیرنی کو دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے۔ مور سے زیادہ ڈیش خوبصورت لگ رہی تھی۔ مور مذکر ہے اور اس کی مونس ہے مورنی۔ ہرن گھاس چر رہا تھا اور ڈیش پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو ہرن گھاس چر رہا تھا اور ہرن کی جو مونس ہے پاس بیٹھی تھی۔ بچوں نے اونٹ اور ڈیش کی سیر کی۔ اونٹ کی جو مونس ہے وہ ہے اونٹنی کی سیر کی۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ سے سب کو سلام کیا، ڈیش اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہاتھی کی جو مونس ہے وہ ہے ہتھنی۔ اگلا سوال ہے، جملوں کے آخر میں دیے گئے واحد الفاظ کی آپ نے جمع بنانی ہے اور خالی جگہ پر کرنی ہے۔ باغ میں بہت سی ڈیش تھیں، اب یہاں تتلی ہے تو آپ نے تتلیاں لکھنا ہے۔ کھانے پینے کی کھلی چیزوں پہ ڈیش بیٹھتی ہیں، مکھی تو یہ مکھیاں ہو جائے گا۔ ڈربے میں ڈیش شور مچا رہی تھی، مرغی اس کی جمع ہے مرغیاں۔ چرواہا اپنی ڈیش لے کر چلا گیا، بکری کی جمع ہے بکریاں، آپ نے یہاں بکریاں لکھنی ہے۔ دریا کے صاف پانی میں ڈیش نظر آ رہی تھی، مچھلی، اس کی جو جمع ہے وہ ہے مچھلیاں۔ سوال نمبر 6 ہے ہوں ہیں لگا کر آپ نے جملے مکمل کرنا ہے۔ زین کی عمر 7 سال، یہاں آئے گا ہے۔ صفحہ نمبر 49، میں روز اسکول جاتا، یہاں آئے گا ہوں۔ میری امی بہت اچھی ہیں، جگہ جگہ تھوکنا بری بات ہے۔ اور 7واں سوال ہے، 1 سے 10 تک آپ نے لفظی اور ہندسی گنتی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کے آپ نے گنتی جو ہے وہ لفظوں میں اور ہندسوں میں لکھنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ تو اسٹوڈنٹ، اب ہم نے سبق نمبر 8 کی ریڈنگ اور اس کی جو ہے وہ مشق حل کر لی ہے۔ اب آپ نے گھر میں کیا کرنا ہے کہ اس سبق کی جو ہے وہ کم از کم 2 دفعہ ایٹ لیسٹ 2 ٹائمز آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ 46 پہ جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کی ورک شیٹ پہ بھی ہیں، اور آپ نے ان سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں لکھنے ہیں اور انہیں یاد بھی کرنا ہے۔ اور صفحہ نمبر 47، صفحہ نمبر 48، صفحہ نمبر 49 آپ نے اپنی جو ہے وہ بک پہ حل کرنی ہے۔ اب اردو کی اگلی آن لائن کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔